الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ مکاتب کی اہمیت اور اس کی تعلیم کے سلسلے میں بہت سے بیانات آپ نے سنے ہوں گے۔ ابھی اس پر گفتگو مجھے کرنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو اس آیت پر مختصر کلام کرنا ہے۔ اور ایک حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تعالی رزق دیتے ہیں، لیکن زمین کو یا تاجر کو ذریعہ بناتے ہیں۔ کسان ذریعہ بنتا ہے، وہ محنت کرتا ہے اور غلہ اگاتا ہے۔ اللہ غلہ اگاتے ہیں اور پھر اس کو رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ بیچتا ہے، تاجر ہمیں بیچتا ہے، ہم تاجر کے یہاں سے لاتے ہیں۔ رزق اللہ دیتے ہیں، لیکن بعض چیزوں کو اسباب بناتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بچہ دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کو ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ دونوں ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ کسی نہ کسی اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا کام کرتے ہیں۔ اگرچہ بچہ دینا بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ لیکن اللہ کی سنت یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے حفاظت کے لیے بھی، قرآن کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظوں کو سبب بنایا۔ حفاظ پیدا ہو گئے، علماء پیدا ہو گئے جو اس کے معانی کی حفاظت کر رہے ہیں، اور حفاظ ہیں جو الفاظ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں میں ہم لوگ بھی الحمدللہ شامل ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، چاہے وہ مکتب ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسباب میں، حفاظت کے اسباب میں شامل فرما لیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ مکتب کی تو اہمیت ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں۔ قرآن سیکھے اور سکھائیں۔ تو ہم لوگ قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل ہیں، اور اس کو بہتر کہا گیا ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی مخلوق ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ ہے خالق ہیں۔ قرآن کریم جو ہیں وہ مخلوق نہیں ہے، قرآن خالق کا کلام ہے، اور باقی سب چیزیں مخلوق ہیں۔ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، خالق کی صفت ہے، باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں، اور اللہ باقی ہیں، باقی سب چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ مخلوق کے ساتھ وابستہ ہوئے، کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی پیشاب پاخانہ ٹیسٹ کر رہا ہے، کوئی جو ہے بلڈ ٹیسٹ کر رہا ہے، خون کا ٹیسٹ کر رہا ہے۔
اور لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ وابستہ فرمایا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کے کلام سے وابستہ ہوگا وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا، وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا ابراہیم صاحب پٹنی دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ چیز کے لیے اعلیٰ ہی کو منتخب کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی نالی صاف کرنے کے لیے بادشاہ کا انتخاب نہیں ہوتا ہے، اعلیٰ چیز کے لیے اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ قرآن اعلیٰ ہے تو اس کے لیے اعلیٰ ہی کا انتخاب ہوا ہے، لہذا قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا یہ سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ اب ہمارا مکتب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، سمجھو۔ مکتب ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، اور ہمارے بڑوں نے یہ مکتب ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارے بڑوں نے مکتب کا جو نظام تھا وہ ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے تو یہ مکاتب کا نظام باقی نہ رہتا، لیکن یہ نظام انہوں نے چلایا بڑوں نے، اور یہ نظام ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، جس میں ہمیں قرآن کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا، موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھا سکیں اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو گئی۔ روزی روٹی تو ضمناً ملتی رہتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکتب میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی، دین سیکھنے اور سکھانے کی جو ہے توفیق دی، سکھانے کا موقع دیا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو مکتب اللہ کی نعمت ہے، اس کو مثالی کیسے بنائیں، اس کو مثالی کیسے بناویں ہم، کیونکہ مکتب کی بہت ساری قسمیں بتائی ہے آپ کو۔ ایک تو نفس مکتب ہے کہ جس میں صرف بچوں کا ایمان کی حفاظت ہو جاوے، کلمہ سیکھ لے، اس کے لیے پہلے مکتب قائم کیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جہاں پہلے کبھی مکتب نہیں تھا وہاں مکتب قائم کیا جاوے۔ تو یہ تو نفس مکتب ہوا۔ پھر ایک ادنا مکتب ہے اور ایک متوسط ہے، اس سے اوپر، اس کے اوپر اعلیٰ مکتب ہے، اور سب سے اوپر مثالی مکتب ہے۔ اور مثالی مکتب کس کو کہیں گے؟ کہ جس کے طلبہ مثالی ہو، استاد مثالی ہو۔ آیا سمجھ میں؟ اور معیار مثالی کا آپ کے سامنے آ گیا، بھئی مثالی طالب علم کا معیار کیا ہے، قرآن میں معیار کیا ہے اور قاعدے میں معیار کیا ہے، وہ معیار بن گیا ہے، اور آپ کے سامنے سارے معیار آ گئے ہیں۔ جس کے طلبہ ادنا ہو وہ مکتب ادنا ہوگا، جس کے طلبہ جو ہیں متوسط ہو اس کا وہ مکتب متوسط شمار کیا جائے گا، جس کے طلبہ جو ہیں اعلیٰ ہو وہ اعلیٰ شمار کیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو کچھ بچے مثالی کے ساتھ اس میں متوسط بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر بچے متوسط نہیں ہوتے ہیں، زیادہ تر بچے مثالی ہوتے ہیں، تو اس کو ہم مثالی میں شمار کرتے ہیں۔ مکتب مثالی کیسے بنے گا؟ ہمارا مکتب مثالی کیسے بنے گا؟ تو آپ کے سامنے یہ بورڈ کے اوپر جو ہے، اسکرین کے اوپر 5 باتیں ہیں۔ لوگ تو 4 ہی باتیں بتلاتے ہیں، لیکن نورانی مکاتب میں الحمدللہ 5 باتیں ہو گئی، اس لیے کہ آپ کے اوپر معاون بھی رکھا گیا ہے۔ معاونت میں نے نہیں لکھوایا تھا، 4 ہی باتیں لکھوائی تھی۔ ایک تو نصاب، نظام، طریقہ تعلیم، معاونت اور عملی مشق۔
جس جگہ سے تشریف لائے ہیں وہاں پر معاون بھی ہوں گے. یہ احمدآباد کے معاون ہیں ہمارے. کیا نام ہے؟ عبدالرشید. اور کتنے معاون ہیں؟ 2 اور ہیں، یعنی 3 معاون ہیں احمدآباد زون کے لیے. اتنے معاون شاید کسی ادارے میں ہو. ہمارے یہاں ہر زون کے اندر 3 معاون، کل ملا کر 32 معاون ہیں جو پورے نورانی مکاتب کے ساتھیوں کی معاونت کے لیے تیار کیے گئے ہیں. وہ معاون کیوں ہیں؟ وہ آپ پر کوئی نگران نہیں بنایا گیا ان کو کہ آپ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، بلکہ کام کس طرح کرتے ہیں. کام میں مثلا سمجھو کہ 6 حرفی کلمہ بچہ نہیں پڑھ رہا ہے اور آپ نے 2 حرفی کی مشق نہیں کروائی ہے، تو 6 حرفی کلمہ پڑھنے میں بچے کو دشواری ہوگی. 2 حرفی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو 2 حرفی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو 6 حرفی کیسے پڑھ سکے گا؟ تو معاون آ کر آپ کو بتائے گا کہ بھئی ابھی تیسرا کام باقی ہے، آپ کا تیسرا کام کرنا ہے. تیسرا کام کون سا ہے؟ حرکات کے بیان میں 2 حرف کو ملانا سکھائے. تو 2 حرفی کلمات کو ملانا سکھانے بغیر آپ 6 حرفی میں چلے گئے تو معاون آ کر آپ کی مدد کرے گا. آیا سمجھ میں؟ یہ ہے اصل مقصد معاون کا کہ طریقہ تعلیم میں آپ کی معاونت کرے. طریقہ تعلیم میں آپ کی معاونت کرے. اب نصاب کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ ہمارا نصاب کیا ہے. نمبر بھیجا. نصاب کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. نصاب کے ساتھ نظام ہے ہمارا. اب بہت سارے ساتھیوں کو بتا دیا گیا ہے کہ نظام کیسا ہونا چاہیے. بھئی بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو تنہا ہے اپنے مکتب کے اندر اور سارے بچے ان کے پاس آ رہے ہیں. اب اگر آپ سب کا سبق الگ الگ رکھو گے تو یہ انفرادی تعلیم ہو جائے گی اور اس میں آپ کا وقت زیادہ جائے گا. ہر ایک بچے کا الگ الگ سبق ہیں تو آپ ہر ایک بچے کو الگ الگ کیسے پڑھاؤ گے؟ ایک بچے کو 5 منٹ کا وقت نہیں دے پاؤ گے. اگر آپ کے پاس 30 بچے ہیں، آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ ہے، یعنی کل 90 منٹ ہے. 5 منٹ بھی آپ دینا چاہو تو آپ نہیں دے سکتے ہو 30 بچوں کو. 20 بچے ہیں تو 5 منٹ بھی آپ نہیں دے سکتے ہیں. 100 منٹ ہو جاتی ہے. اس لیے سبق کو اجتماعی کرنا ہے، جماعت بندی کرنی ہے. شروع میں جماعت بندی ہوتی ہے. ایک تو پہلے معاون ہمارے جماعت بندی کرتے نہیں ہیں. جماعت بندی کر کے دیں، پھر جماعت ہی کے ساتھ چلوائیں تو آپ کا وقت جو ہے تقسیم ہوگا، اوقات مفید بنیں گے. ورنہ انفرادی تعلیم میں بچوں کے لیے 5 منٹ وہ دے دے گا، استاد 5 منٹ دے گا، بقیہ اس کی 90 منٹ میں سے 85 منٹ اس کی ضائع ہو جائے گی. تنہا اپنی جگہ پر بیٹھ کر وہ پڑھے گا نہیں. اس لیے نظام ایسا بناوے کہ جماعت بندی ہو. اب آپ کے پاس 4 جماعتیں ہو گئی، سمجھو 3 جماعتیں ہو گئی تو 3 جماعتوں کو جماعت بندی کے ساتھ ہی سبق پڑھائیں گے. پہلی جماعت بچوں کا تحفہ کی ہے، شروع کیا ہے حرکات کے بیان سے، تو سارے بچے حرکات کے بیان میں ایک ساتھ سبق چلے گا. تنوین کے بیان میں ایک ساتھ آئیں گے، جزم کے بیان میں ایک ساتھ آئیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک سبق حرکات میں ہے، ایک کا تنوین میں ہے، ایک کا جزم ہے. ایسا نہیں ہوگا. اب آپ یہ کہیں گے کہ بچے کی غیر حاضری ہوتی ہے تو کیا کرے؟ مثلا سمجھو کہ ایک بچہ
حرکات کے بیان میں حاضر تھا اور تنوین کے بیان میں حاضر نہیں ہے، جزم کے بیان میں آگے دوسرے بچے ہیں، اور یہ حاضر غیر حاضر بچہ اب حاضر ہوا، تو اب کیا کریں گے؟ اس کو تنوین کے بیان سے پڑھائیں گے یا جزم کے بیان سے پڑھائیں گے؟ بتاؤ کیا کریں گے؟ جزم کے بیان سے پڑھائیں گے، اور تنوین کا بیان تو ساتھ میں لے لیں گے۔ کیسے لیں گے؟ کہ ہم بورڈ کے اوپر جب بھی کوئی مثال لکھتے ہیں، مثلا ہم کو جزم کا بیان پڑھانا ہے، نصرن، یہ جزم کا بیان پڑھانا ہے، تو نون، صاد، را، یہ تینوں کو پہلے پڑھائیں گے حروف، پھر سب پر زبر کی حرکت لگائیں گے، نصرہ، نصیرہ، الگ الگ حرکات کی تبدیلی کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہیں تنوین لگائیں گے، نصرن یا نصرن، اور پھر جزم لگائیں گے، نصرن۔ آیا سمجھ میں؟ تو جب تنوین لگاویں تو اس بچے کو لے لیں کہ بھئی تنوین کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کو بتائیں گے۔ تو ہمیشہ پچھلا کام جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، اس آموختہ کو باقی رکھنا ہے۔ جب مثال آپ بورڈ کے اوپر لکھو گے تو پچھلے بیانوں کو ساتھ میں اعراب کے تمام بیانات کو ساتھ میں لے لینا ہے، تاکہ بچہ اعراب کے مطابق آپ جیسے تبدیل کریں اعراب، اس کے مطابق کلمہ پڑھ سکے۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ کہ بورڈ کا استعمال ہوتا نہیں ہے اور صرف اندر کی مثالیں رٹائی جاتی ہے، تو اب آپ نصرن، عبدن، سجدن پڑھاؤ گے، اور پھر جب حرکات کا بیان پوچھو گے جہاں درس، بلغ، ودا ہے، تو وہاں پر بھی وہ درسن، برگن، بلغن اس طرح بولے گا وہ، کیونکہ یہ آواز اس کے زبان پر چڑھی ہوئی ہے۔ اس لیے بلا سوچے سمجھے رٹانا نہیں ہے، پچھلی مثالوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے کہ آپ اعراب کی تبدیلی کریں تو اعراب کے مطابق بچہ پڑھ سکے۔ تو یہ نظام بنانا ہے۔ ابھی آپ کے ہاں جماعت بندی ہے یا نہیں ہے؟ سب مدرسین کے یہاں تو ایک ہی مدرس ہو نا آپ، اور پورے بچے ہیں، تو جماعت بندی کرو گے جا کر اب؟ ہاں، جماعت بندی کرنی ہے، اور جماعت بندی کے ساتھ چلانا ہے، تنہا انفرادی تعلیم نہیں ہے۔ انفرادی تعلیم یہ ہے کہ ہر بچے کا سبق الگ الگ ہو، اس میں آپ کا وقت زیادہ جاتا ہے اور بچے کا وقت ضائع ہوتا ہے، کیونکہ بقیہ وقت میں وہ پڑھے گا نہیں۔ ہمارے پاس کھروڑ میں کچھ ساتھی آئے اور یہ کہنے لگے تدریب کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو کاپودرا لے جاتا ہوں، ابھی آپ بیٹھو اور یہ نورانی قاعدہ ہے، اس میں حرکات کا بیان ہے، اس کو پڑھو۔ میں ابھی آتا ہوں پڑھا کر۔ میں جب پڑھا کر واپس آیا، ان سے پوچھا کہ آپ نے پڑھا؟ تو کہا نہیں پڑھا، ہم لوگوں کو تو آتا ہے درس، بلغ، ودا، سجدہ، ہم یہ پڑھنے نہیں آئے، ہم تو یہ پڑھنے آئے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھائیں گے، بچوں کے دماغ میں کیسے اتاریں گے۔ میں نے کہا ہاں، وہ آپ کی ٹریننگ شروع ہو گئی۔ ایسے شروع ہوئی کہ جیسے آپ کے لیے پڑھنا دشوار ہو گیا پورا حرکات کا بیان 45 منٹ میں، تو ایک بچے کو آپ سبق دیں گے، درسن اور بلغ، 2 کلمے دیں گے، اور اس کو آپ یوں کہو گے کہ 2 کلمے کو آپ بیٹھے بیٹھے رٹو 1.5 گھنٹے تک، تو کیسے رٹیں گے جبکہ آپ مستقل مزاج ہیں، اور مستقل مزاج ہونے کے باوجود آپ پورے حرکات کے بیان کے اندر مشغول نہیں ہو سکے، تو وہ بچے 5 منٹ کے سبق کے بعد بقیہ 85 منٹ آپ کے پاس جو بچی ہوئی ہے اس میں درس و بلغہ میں کیسے مشغول ہو سکیں گے؟ ان کا وقت ضائع ہوگا۔ اس لیے نظام بناوے۔ طریقہ تعلیم آپ کے سامنے پورا ماشاءاللہ 15 دن آ گیا، آپ نے قربانی دی، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرماوے، اور ہم آپ کی خدمت جیسے کرنا چاہے کر نہیں سکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھئی گھر جیسا تو آپ کو یہاں ماحول نہیں مل سکتا، لیکن پھر بھی جتنی کوشش کی آپ کو تکلیف نہ ہو اس کی کوشش کی گئی۔
15 دن آپ نے لگائے ماشاءاللہ، طریقہ تعلیم آپ کے سامنے آ گیا. اب اس ترتیب پورا مکمل ابھی طریقہ تعلیم آپ کے ذہن میں بیٹھ جاوے، اس کے لیے ضروری ہے عملی مشق. اس کے لیے ضروری ہے عملی مشق. آپ جتنا عملی مشق کرو گے اتنا آپ کو انشاءاللہ اس میں راہ کھلتی جائے گی اور فائدہ ہوتا جائے گا، تجربہ آپ کا بڑھتا جائے گا. طریقہ تعلیم ہاں لاوے. طریقہ تعلیم پر آپ جتنی محنت کرو گے، جتنا کام کرو گے طریقے کے مطابق، جو نورانی مکاتب کا ماشاءاللہ ہے نورانی طریقہ ہے، نورانی مکاتب کا نورانی طریقہ ہے، آپ اس کو لاوے، آپ اس کو آپ جتنا اس کو اپنے عمل میں لاؤ گے، عملی مشق جتنی بھی کرو گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا. لاوے سے بیٹا انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا. لاوے سے تارا ہارو پانی. اظہر چچا لیوا گیا. آپ جتنی کرو گے اتنا چپ رہے، آپ جتنی کرو گے انشاءاللہ اتنی راہیں آپ کے لیے ہموار ہو جائے گی. آپ دیکھو گے حافظ صاحب کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، اب ان کے لیے راہیں کتنی ہموار ہو گئی. مولانا انور صاحب سالوں سے کام کر رہے ہیں تو راہیں ان کے لیے ہموار ہو گئی، کام ان پر کھل گیا. تو اس طریقے سے کام آپ پر کھلے گا، کیسے کرنا ہے کام آپ پر کھلے گا انشاءاللہ. راستہ مل گیا ہے، منزل آپ کو مل گئی ہے، آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ بچوں کا معیار کیا ہے، آپ بچوں کو معیار کے مطابق کیسے آگے لے جاؤ گے. ایک بچے کا معیار ادنا ہے تو آپ اس کو پہلے کوشش کرو کہ وہ متوسط پر آوے. ایک بچے کا معیار متوسط ہے تو آپ کوشش کرو کہ وہ اعلیٰ پر آوے. ایک بچے کا معیار اعلیٰ ہے تو آپ کوشش کرو گے اب کہ وہ مثالی بنے. تو جا کر سب سے پہلے جانچ کرنی ہے کہ آپ کے پاس بچے جو ہیں وہ کس درجے کے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس طریقے کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے. آپ یہاں سے 15 دن لگانے کے بعد طریقہ تعلیم پر کام نہ کرو اور ویسے ہی چھوڑ دو، اپنے طریقے کو پھر دوبارہ اختیار کر لو، تو یہ فائدہ نہیں ہوگا. دیکھو ہم نے سوچا ہے کہ مکتب جو ہیں وہ اعلیٰ کیسے بنے، مثالی کیسے بنے. تو ہم نے سوچا، بہت سوچنے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی ہر ایک مدرس کا طرز الگ ہوتا ہے. جب تک ادارے کا طرز متعین نہ ہو، طریقہ متعین نہ ہو ادارے کی طرف سے، وہاں تک فائدہ نہیں ہوتا ہے. چونکہ ممتحن کا معیار کچھ الگ ہوتا ہے اور مدرس کا معیار کچھ الگ ہوتا ہے، گاؤں والوں کا معیار کچھ الگ ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ ہم کو پتہ چلا کہ فلاں مدرس بہت بہتر ہیں، جب اس کی تعلیم دیکھی تو تعجب ہوا، بہتر کیا، کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ امتحان لینے والے لکھ کر جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ استاد کی محنت کرامت ہے، اور وہ کرامت ہی ہوتی ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے. تو وہ مشہور ہو جاتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ لیکن حالانکہ دیکھا گیا تو وہاں کچھ تھا نہیں، استاد کی تعلیم میں کچھ نہیں تھا. لوگوں کے یہاں خالی مشہور ہو گیا وہ، کیونکہ امتحان لینے والے اس طرح لکھ کر جاتے ہیں. تو امتحان لینے والوں کا معیار کچھ الگ ہوتا ہے. بعض مرتبہ وہ اپنے بہت بلند معیار کو اپنے سامنے رکھتا ہے، جبکہ استاد کے سامنے اتنا معیار نہیں ہوتا ہے، تو تعلیم کے اندر کمزوری وہ لکھ کر جاتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ امتحان لینے والے کے سامنے مکتب کا معیار ہے ہی نہیں تو وہ الگ معیار لکھ کر جاتا ہے، اپنے اعتبار سے کیفیت لکھ کر جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں معیار بھی متعین کر دیا گیا ہے جو آپ کو بتلا دیا گیا، اور طریقہ تعلیم بھی متعین کر دیا گیا کہ اس معیار پر آپ بچوں کو کیسے لاؤ گے۔ پوری محنت کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، بس اس کو عملی مشق میں لانا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس معاون ہے۔ معاون آوے تو آپ کی نگرانی کے لیے نہیں ہے کہ بھئی آپ حاضر رہے کہ نہیں رہے، آپ ان سے پوچھو کہ میں اس طرح پڑھاتا ہوں تو کس طریقے سے کام کروں، میرا یہ طریقہ ہے جو میں سیکھ کر آیا ہوں، میری کاپی ہے میں یہ سیکھ کر آیا ہوں، اب اس میں کس طریقے سے کام کروں ذرا مجھے بتاؤ۔ یہ معاون اسی لیے ہے آپ کے پاس، آ گیا سمجھ؟ تو یہ چند باتیں تھی۔ نصاب کے عناوین آپ کے سامنے آ گئے ہیں کہ نصاب کے لیے 6 چیزیں ہیں۔ تعلیم الدین میں الحمدللہ 4 چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے: صحت عقائد، مسائل، سیرت پاک، اخلاق۔ اور اس میں سیرت پاک کے اندر خلفائے راشدین کے احوال کو بھی لے لیا گیا ہے، اور سیرت کے تحت ہمارے ملک کی اعتبار سے آزادی میں ہمارے علماء کی جو قربانیاں تھیں اس کو بھی لے لیا گیا ہے۔ اور ان 4 چیزوں کے علاوہ مسائل کے اندر کچھ بنین اور بنات کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں، بنات کے مسائل الگ ہوتے ہیں، بنین کے مسائل الگ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بنات کے لیے اور بنین کے لیے 6ٹھا حصہ تعلیم الدین کا آ رہا ہے۔ ان میں بنات والا حصہ جو ہے وہ تو الحمدللہ چھپ کر آ گیا ہے، اس کے 232 صفحے ہیں اور 80 روپیہ اس کی قیمت رکھی گئی ہے۔ اب نورانی مکاتب کے اندر ہم ان کو ہدیے کے طور پر ان کو دے سکتے ہیں، بچیوں کو، کہ وہ اپنے گھر پر یا کسی طرح اس کا مطالعہ کر لیں، کیونکہ ہم کو پڑھانا اس کے لیے دشوار ہے، لیکن اس کے لیے کہ جب ہم کو ان کو ہدیے میں دینا ہے کہ وہ خود پڑھ لے ہوئے، تو ضروری ہے کہ پہلے 5 حصے اس طرح پڑھائے ہوں کہ اس میں اتنی استعداد اور صلاحیت ہو کہ 6ٹھا حصہ خود پڑھ سکے، اتنی استعداد اس میں ہونی چاہیے۔ تو پہلے 5 حصے ہیں، اس میں سب باتیں آ گئی الحمدللہ۔ تو یہ 5 باتیں تو یہ ہو گئی، 4 باتیں ہو گئی، قرآن تو ہے ہی، اور محفوظات کے لیے الگ کتاب ہے۔ اب محفوظات کے اندر 5 باتیں ہیں، 5 باتیں محفوظات میں ہیں، ابھی رکھی گئی ہیں۔ سنن اور آداب اس میں سے نکال دیے گئے ہیں۔ باقی 5 باتیں کون سی ہیں؟ حفظ سور ہے، پھر کلمات اسلام ہے، وظائف نماز ہیں، اور مسنون دعائیں ہیں، احادیث ہیں، برابر۔ اور 6ٹھی چیز اسماء حسنہ ہے۔ 7 چیزیں جو تھی اس میں سنن اور آداب کو کٹ کر دیا گیا ہے۔ سنن اور آداب جو ہیں وہ اخلاق کے تحت تعلیم الدین میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ محفوظات پہلے لکھی گئی تھی عام سب لوگوں کے لیے، لیکن پھر بعد میں سوچا گیا کہ سنن اور آداب تو اخلاق کے تحت جمع کیے ہی گئے ہیں، لہذا اس کتاب میں سے اس کو نکال دیے جائیں، اس کتاب میں سے اس کو نکال دیا گیا۔ اس طرح یہ ہمارا نصاب ہے جو آپ کے سامنے تفصیل سے آ گیا ہے، پورا کتاب کیسے پڑھائیں گے، کیا کریں گے۔ مدرسے کا تعلیمی نظام کی تحت میں بات کروں گا۔ نصاب کی بات ہو گئی، تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھو، سب سے پہلے تو ہے بچوں میں کیا کرنا ہے، صلاحیت پیدا کرنا۔ یہ تو بتا دیا گیا ہے نا آپ کو، بتا ہے بچوں میں صلاحیت پیدا کرنا، یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ بچوں میں صلاحیت پیدا کرنا، برابر ہے۔ اب بچوں میں صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، دیکھو درسگاہ میں کیا ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، ٹریننگ نہیں۔
بچوں میں صلاحیت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کون سا ہے؟ کہ مدرسے میں تعلیم ہو، ٹریننگ نہ ہو۔ تعلیم اور ٹریننگ کا فرق آپ کو سمجھا دوں میں۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ بچہ حرکات کا بیان پڑھنے کے بعد متحرک کلمہ پڑھ سکے، متحرک کلمہ کوئی بھی پڑھ سکے۔ اور مثالوں کی جو 4 قسمیں آپ کو بتائی گئی، خارجی مثال، نفس مثال، پرانی مثال اور قرآنی مثال، تو قرآنی مثال بورڈ کے اوپر لکھی جاوے یا کسی پرچے میں لکھ کر اس کو دی جاوے 10 مثالیں، اور اس کو موقع دیا جاوے کہ بھئی یہ مثالیں تم حل کرو، تو حل کر کے وہ پڑھ کر سنا دیں تو سمجھو کہ یہ تعلیم ہوئی ہے۔ اور اگر رٹا ہوا ہے، صرف بچوں کا تحفہ اندر کی مثالیں رٹی ہوئی ہے، تو رٹی ہوئی مثالیں اندر سے سناتا ہے، لیکن کوئی دوسری مثال اندر کے علاوہ اگر ہم اس کو لکھ کر دیتے ہیں تو وہ حل کر سکتا نہیں ہے۔ جیسے کہ نکسا، اب آپ اس کو یوں کہو کہ نون کے اوپر پیش لگا کے پڑھو، نوکسا، تو نہیں پڑھ سکتا ہے، یا نوکیسا کرو، نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس نے تو نکسا رٹا ہوا ہے یا نوکیسا رٹا ہوا ہے، تو وہی پڑھ رہا ہے جو رٹا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ اعراب کی تبدیلی کرو تو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو سمجھو کہ یہ بچوں میں تعلیم نہیں ہوئی، ٹریننگ ہوئی ہے۔ بچوں میں تعلیم نہیں ہوئی بلکہ کیا ہوئی ہے؟ ٹریننگ ہوئی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر تعلیم کے عمل میں شرکت، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس سمجھو کہ بچوں کے تحفہ میں 15 بچے ہیں، آپ سبق پڑھا رہے ہو، اور سبق پڑھاتے پڑھاتے آپ بورڈ کی استعمال بھی کر رہے ہو، لیکن آپ کے 10 بچے جو ہیں وہ بورڈ کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں اور 5 بچے استعمال نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ تعلیم کے عمل میں شریک نہیں ہوئے، تعلیم کے عمل میں شریک نہیں ہوئے۔ جو ہوئے تو نظر سے چاہتے مکلی دیں گیا پچھے آوان اظہر کو بلاؤ نا، اظہر کو کہ امین پر فون کریں کہ عمل میں شرکت بہت ضروری ہے۔ آپ حلقوں میں بچوں کو استعمال کر رہے ہو، بورڈ پر استعمال کر رہے ہو، تو سارے بچوں کو بورڈ کے اوپر بلاؤ، اور ہر امر پر جو امور آپ کے سامنے آئے، 84 امور آئے ہیں، تو 84 امور ہر امر پر بچوں پر محنت کرنا ہے، ہر بچے پر محنت کرنا ہے، اس کو بلانا ہے بورڈ کے اوپر۔ اگر آپ 2-4 بچوں کو تعلیم کے عمل میں شریک نہیں کرو گے، شرکت نہیں ہوگی، تو وہ بچے ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اندر لکھا ہے دیکھو، انفرادی اختلافات کا لحاظ، انفرادی اختلافات کا لحاظ۔ انفرادی اختلافات کیا ہے؟ انفرادی اختلافات یہ ہیں کہ بچے جو ہیں مثالی، اعلیٰ، متوسط، ادنا ہوتے ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ادنا بچے ہیں اس پر محنت کرنی ہے، اس لائن کی، اور اس کو متوسط تک پہنچانا ہے۔ متوسط جو ہیں اس پر اس لائن کی محنت کرنا ہے کہ وہ اعلیٰ تک پہنچ جاوے، بھلے اعلیٰ نہ بنے لیکن اعلیٰ کے قریب ہو جائے، اور جو اعلیٰ ہیں وہ مثالی بن سکتے ہیں، تو ان کے اوپر محنت کریں اور اعلیٰ کو مثالی بنانے کی کوشش کریں۔ ذہن کے اعتبار سے بچے مختلف ہوتے ہیں۔ اب وہ جو ادنا ہے اس کو زیادہ موقع دینا پڑے گا آپ کو بورڈ کے اوپر، جو مثالی ہیں اس کو کم موقع دیں گے تو چلے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اعلیٰ مثالی کو زیادہ موقع دیتے ہیں اور ادنا کو موقع نہیں دیتے ہیں، تو ادنا کو زیادہ موقع دینا پڑے گا۔ تو یہ انفرادی اختلافات کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اور اجتماعی انفرادی محنت، کیا ہے انفرادی اجتماعی محنت؟ جی آپ کو بتایا گیا ہے، بتایا نا، اجتماعی انفرادی محنت آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ انفرادی وصولیابی ہوگی، وہ بورڈ کے اوپر بلائیں گے، حلقے بنائیں گے، اور پہلے
جو ہیں ذہین بچوں کو استعمال کرو، پھر اس کے بعد متوسط کو استعمال کرو، پھر ادنا کو استعمال کرو، بورڈ کے اوپر وصول یابی کرو بلا کر، اس کے ہاتھ میں قلم دے دو، چاک دے دو، تاکہ وہ بورڈ کے اوپر لکھیں، وصول یابی ان سے ہو، تو سبق اجتماعی ہوگا، اور پھر انفرادی سب کی کیا کریں گے؟ وصول یابی کریں گے۔ تو یہ اجتماعی انفرادی محنت ہو گئی جو پوری آپ کو سکھا دی گئی ہے۔ یہ 4 کام کریں گے تو انشاءاللہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں تو دیکھو اس میں لکھا گیا ہے محرکات کا استعمال۔ آپ جہاں بلائے محرکات کا استعمال، محرکات کا استعمال کیسے کریں گے؟ محرکات کس کو کہتے ہیں؟ ذرا پڑھو تو آپ۔ جانے گے رہا ہوں، ہاں ذہن یا جسم کو کسی فعل پر اکسانے والی قوت، محرکات کس کو کہتے ہیں؟ محرک یعنی ذہن یا جسم کو کسی فعل پر اکسانے والی قوت، یعنی آپ ایسا کچھ کرو کہ جس کی وجہ سے بچے کا ذہن اور اس کا جسم اس کام کے کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں محرک۔ آیا سمجھ؟ ایسا کام کہ جس کی وجہ سے اس کا جسم اور اس کا ذہن اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ طلباء میں تعلیم کا رجحان اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے مختلف مشاغل اور سرگرمیوں کا اہتمام کرنا ہے، اس کو محرکات کہتے ہیں۔ مثلا دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں، رحمان کو پیارے ہیں، 2 کلمے ہیں جو رحمان کو پیارے ہیں۔ آپ نے حدیث بار بار سنی ہوگی، ہے نا، بخاری کے جلسے میں، کہ 2 کلمے ہیں جو رحمان کو پیارے ہیں۔ اب یہ جیسے ہی سنا تو صحابہ کے ذہن متوجہ ہو گئے کہ اچھا ایسے کون سے 2 کلمے ہیں جو رحمان کو پیارے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زبان کے اوپر ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ذہنی اشکال کو دور کر دیا کہ رحمان کو پیارے ہیں تو شاید بہت مشکل ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان۔ اب جب یہ کہا کہ بہت آسان ہے تو اب یہ اس کی فضائل بھی ساتھ میں بیان کر دیے کہ قیامت کے دن یا آخرت میں اس کا کیا ہوگا جو آسان ہے اس کا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آخرت میں قیامت کے بعد بہت وزنی ہے، ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن میزان کے اندر یہ وزنی ہے۔ آیا سمجھ؟ تو 3 باتیں بتائی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک تو پہلے ترغیب دی، صحابہ کے ذہن متوجہ ہو گئے کہ 2 کلمے اللہ کو پیارے ہیں، اور پھر کہا کہ آسان بہت ہے، اور فضائل بیان کیے کہ یہ وزنی ہے اللہ کے یہاں قیامت کے دن میزان ترازو میں۔ آیا تو اب صحابہ متوجہ ہو گئے، لینے کے لیے تیار ہو گئے کہ اب یہ 2 کلمے سننے ہیں، کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ ہے محرکات کا استعمال، محرکات کا استعمال یہ ہے۔ آیا سمجھ میں؟ ایک
ماسٹر صاحب تھے، اس نے کہا کہ ہم کو یہ بتلایا گیا ٹریننگ کے اندر کہ جب بھی آپ کلاس میں جاؤ 35 منٹ کا پیریڈ ہو تو 5 منٹ ایک کام کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پہلے ان کے ذہن کو متوجہ کرنا ہے، بچوں کے ذہن کو. دوسرے نمبر پر جو مضمون ہے اس کے بارے میں فرمانا ہے کہ آج کا جو سبق ہے، آج کا جو مضمون ہے وہ بہت آسان ہے، اور پھر اس مضمون کے فوائد مختصر بیان کرنے ہیں کہ اگر یہ سیکھ لو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. 5 منٹ میں یہ کام کر دینا ہے اور 30 منٹ میں پھر وہ مضمون پڑھانا ہے 35 منٹ کے پیریڈ میں. ہم نے کہا یہ تمہارے اس ٹیچر کی بات نہیں ہے، یہ حدیث کی بات ہے. دیکھو حدیث میں یہی آیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 کلمے کہا کہ 2 کلمے رحمان کو پیارے ہیں، تو ان کے ذہنوں کو متوجہ کر دیا، صحابہ کے ذہنوں کو، کہ اچھا ایسے 2 کلمے کون سے ہیں جو رحمان کو پیارے ہیں. ان کے ذہنوں کو متوجہ کیا. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تمہارے لیے بہت آسان ہے، خفیفتان علی اللسان. اور پھر یہ اس کے فوائد بتا دیے کہ ثقیلتان فی المیزان. تو معلوم ہوا کہ آپ نے 5 منٹ نہیں بلکہ 3 جملوں میں یہ کام کیا، صرف 3 جملوں میں یہ کام کیا. اور اسی کو یہ لوگ نقل کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے کام کرنا ہے، حالانکہ یہ کام تو سیرت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. تو محرکات اس کو کہتے ہیں. استاد کیا کرتا ہے؟ استاد کو کرنا ہے محرکات کا انتخاب، محرکات کا انتخاب کرنا ہے، اور پھر انتخاب کرنے کے بعد اس کا استعمال کرنا ہے، اور استعمال کر کے اس کو کیا کرنا ہے؟ کارآمد بنانا ہے. آپ محرکات کے لیے سمجھو گے کہ کوئی بازار سے پیکٹ لانا پڑے گا ہم کو، آیا سمجھ میں؟ محرکات آپ اچھے کلمات سے بھی کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ، الحمدللہ. دیکھو کتنا آسان ہے، دیکھو یہ کتنا اچھا جواب دے رہا ہے، اس سے اچھا جواب کون دے گا؟ اس طریقے سے ان کو ابھار سکتے ہو. یہ محرکات ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. محرکات میں آگے بتلا رہا ہوں، کچھ ہے ایسے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، اور محرکات کو کارآمد بنانا ہے. یہ استاد کا کام ہے. دیکھو تعلیم کا ایک محرک کون سا ہے؟ دلچسپی اور شوق. استاد کی بھاری ذمہ داری ہے کہ بچوں میں شوق پیدا کرنا اور اس کو باقی رکھنا. شوق پیدا بھی کرنا ہے اور باقی رکھنا ہے. اب دلچسپی اور شوق آپ کیسے پیدا کرو گے؟ دلچسپی اور شوق کیسے پیدا کریں گے آپ؟ تو دیکھو ایک تو پہلے کام میں نے لکھا ہے کیا؟ رویہ ہمارا درست ہونا چاہیے. ہم بچوں کو اچھے نام سے بلاویں، اچھے نام سے یاد کریں، برا نام نہ لیوے. گدھا، بیوقوف، گبی، کنزان، کنڈم، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کڈم. اس طریقے کے کلمات جو ہیں استعمال کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ بچہ خود بار بار جب استاد کے دماغ استاد کی زبان سے سنے گا کڈم ہیں، گبی ہیں، بیوقوف ہیں، تو وہ خود اپنے آپ کو تو وہ خود اپنے آپ کو کیا سمجھے گا کہ میں گبی ہوں، اور پھر وہ کام نہیں کرے گا. ہمارے یہاں کے ایک استاد گئے ایک مدرسے میں قریب کے گاؤں میں، اور انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو گبی ہو وہ کھڑے ہو جاوے. تو ماشاء اللہ 12-13 بچے کھڑے ہو گئے. یعنی وہ اپنے آپ کو گبی سمجھ رہے ہیں. اور ایک بیٹھا ہوا تھا تو ساری کلاس اس کو کھڑا کر رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کھڑا ہو جائے. پوچھا استاد نے کہ بھائی کیوں اس کی طرف اشارہ کرتے ہو؟
کہا مل صاحب یہ بھی گبی ہی ہیں، اٹھتا نہیں ہے. تو جو نہیں اٹھتا تھا دوسروں نے اس کو زبردستی اٹھایا کہ تو بھی اٹھ، تو بھی گبی ہے. یہ رویہ ہے استاد کا. اب ظاہر بات ہے کہ ایک بچہ اپنے آپ کو گبی سمجھ رہا ہے، اس پر آپ محنت کیسے کرو گے؟ استاد نے تو محنت کی ہی نہیں اس پر. اب جماعت میں سے اگر 13 بچے اس طریقے سے گبی نکل گئے تو باقی کتنے رہیں گے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے رویہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے، کبھی ایسے کلمات نہ بولے. میں اکثر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برے ناموں کو اچھے ناموں سے تبدیل کر دیتے تھے، اور ہم علماء جو وارث انبیاء ہے وہ اچھے ناموں کو برے ناموں سے تبدیل کرتے ہیں، ہے نا؟ تو بالکل غلط ہو گیا، یعنی الٹا ہو گیا، الٹا چل رہے ہیں ہم لوگ. کہہ رہے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں. تو درست رویہ ہو، یہ استاد محترم کا کام ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ استاد کو بھی کام سے دلچسپی ہو. اگر استاد میں دلچسپی نہیں ہے تو وہ بچوں میں دلچسپی کیسے پیدا کرے گا؟ پہلے اس کو دلچسپی ہونا چاہیے کام سے، کہ وہ ایک شوق، ایک جذبہ لے کر پڑھانے کے لیے بیٹھا ہو. کس طرح میں بچوں کے اندر اتار دوں؟ اگر اس میں ہی شوق نہیں ہے، وہ زبردستی بیٹھا ہوا ہے، کبھی موبائل پر ہیں تو کبھی اخبار پر ہیں، آیا سمجھ میں؟ تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بچوں میں شوق پیدا نہیں کر پائے گا. تو کام سے دلچسپی ہونا چاہیے، اپنے کام سے، اپنے منصب سے اس کو دلچسپی ہونا چاہیے، اور وہ پوری چستی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ کام کرنے کے لیے آیا ہو، پڑھانے کے لیے بیٹھا ہو، تعلیم کے لیے بیٹھا ہو. تو پھر اس صورت کے اندر انشاءاللہ بچوں کے اندر بھی دلچسپی پیدا ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم 100% دلچسپی لے کر بیٹھو گے تو بچوں میں 50% آئے گا. اور اگر استاد میں ہی کچھ نہ ہو تو پھر بچوں میں کچھ نہیں ہوگا. ایک مل صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ مل صاحب میرے بچے بہت دھیرے بولتے ہیں. میں نے کہا آپ زور سے بولو. وہی تواضع سے یوں کہے کہ بہت دھیرے بول رہے ہیں. اب جب وہی خود دھیرے بولے تو بچے بھی ان کی نقل کرے، دھیرے بولیں گے. آپ زور سے بولو گے تو بچے زور سے بولیں گے. تو یہ نقال ہوتے ہیں وہ تو بھائی، جیسے آپ کی دلچسپی ویسے ان کی دلچسپی. تو یہ دلچسپی اور شوق پیدا کرنے کے لیے دلچسپی کا مادہ قدرت نے بچے میں طبعی طور پر رکھا ہے. دلچسپی فی نفسی ایک متحرک طاقت ہے، اس کو باقاعدہ حرکت میں لانے کے لیے قابل مدرس کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہوائی جہاز چلانے کے لیے قابل آدمی کی ضرورت پڑتی ہے. چند سفارشات کی ہے، ان میں سے پہلے بچوں کو مانوس کرنا. بچوں کو کیا کرنا؟ اپنے سے مانوس کرو. جیسے کھیت کے اندر بیل کو جوتا جاتا ہے تو بیل کو جوتنے سے پہلے، یعنی ہل میں لگانے سے پہلے اس کو ہل کے پیچھے، بیل گارے کے پیچھے چلایا جاتا ہے، اس کو مانوس کیا جاتا ہے تھوڑے دنوں تک، 15-20 روز تک کھیت میں لے جاتے ہیں، ساتھ میں ایسے ہی لاتے ہیں. پھر اس کو ہل کے اوپر جوتا جاتا ہے. آیا سمجھ؟ تو جب جانور کو مانوس کرنا پڑتا ہے تو ایک چھوٹا بچہ جو مدرسے میں آ رہا ہے نئی جگہ پر، انجان جگہ کے اوپر، تو اس کو اپنے سے مانوس کرنا پڑے گا. تو مانوس کرو، پہلے تو ان سے بات کرو کہ تم کو کیا پسند ہے، گھر پہ کیا کھا کے آئے ہو. آیا سمجھ؟ گھر پہ کوئی تمہیں ستاتا ہے، تمہارے بھائی کا نام کیا ہے، تم کو زیادہ پیار کون کرتا ہے، ابا اماں کرتی ہے کیا، کون ہے. ان سے ان لائن کی باتیں کرو. آپ کیسے اٹھے، آپ نے صبح میں ناشتہ کیا کہ نہیں کیا، کیا کھایا، ان جیسی باتیں کرو ان کے ساتھ. ان کو اپنے سے مانوس کرو، اس کے عمدہ کام کی تحسین کرو. اچھا کام جو بھی کرے ماشاءاللہ، دیکھو بہت اچھا لکھا ہے خالد نے،
دیکھو خالد کتنا اچھا لڑکا ہے، جلدی آ گیا آج صبح میں. اس کے جتنے بھی اچھے کام ہیں اس اچھے کام کی تحسین کرو. پھر اس میں لکھا ہے خود نمائی کی رعایت. خود نمائی کیا ہے؟ ہر بچہ چاہتا ہے کہ اس کی خوبی سب کے سامنے آوے. ہر بچہ چاہتا ہے کہ اس کی خوبی سب کے سامنے آوے. تو اس کی خوبیوں کی جو یہ چاہت ہے کہ سب کے سامنے آوے، اس کی رعایت کرنا ہے. مثلا آپ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اچھا لکھتا ہے بورڈ کے اوپر، تو آپ بلاؤ اور کہو ماشاءاللہ دیکھو کتنا اچھا خالد لکھتا ہے، ذرا آؤ تو لکھو تو الف با تا سا. اس طرح ان کی خوبیوں کی تعریف کرو. یہ خود نمائی کا جذبہ ہے اس کے اندر، اس کو سب کے سامنے لاؤ. ایک بچہ تھا، اس نے مجھے گھر پر آنے کی دعوت دی. اس کے یہاں گیا میں، وہاں کالونی میں انکلیشور سے وہ آتے تھے، وہاں نماز پڑھی تو نیچے کھیل رہا تھا اور انگلی پکڑ لی اور کہا میرے گھر چلو. اب مجھے تعجب ہوا کہ مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہا ہے چھوٹا سا بچہ. پھر میں نے اس کے ساتھ بات کی تھوڑی دیر اور میں نے کہا بیٹا میں آپ کے گھر ضرور آؤں گا، آپ کے ابا کو ہمارا سلام کہنا، لیکن آج نہیں، میں بعد میں آؤں گا. پھر اس کے بعد 2-4 روز کے بعد میں اس کی کلاس میں گیا تو میں نے سوال کیا اور پھر سب بچوں سے پوچھنا شروع کیا کہ جواب دو. تو اس میں تھوڑی دیر کے بعد یہ بچہ کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ مولانا میں نے آپ کو سلام کیا تھا اور آپ میرے گھر آنے کی دعوت دی تھی. میں نے کہا ہاں. اب دیکھیے مجھے خیال آیا کہ اس نے مجھے گھر آنے کی دعوت کیوں دی تھی. اب سمجھ میں آیا کہ میں جب کلاس میں جاتا ہوں تو جن کو جانتا ہوں ان کو پوچھتا ہوں، جن بچوں کو جانتا ہوں سوال کر کے ان کو کھڑا کرتا ہوں، سب کے سامنے لاتا ہوں، اس کو پوچھتا ہوں. کبھی موقع ہی نہیں آیا اس کو کھڑا کر کے سب کے سامنے لانے کا. تو وہ سمجھ گیا کہ اس کو میرا تعارف نہیں ہے، مل صاحب مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے مجھے کھڑا کرتے نہیں ہیں. تو اپنا تعارف کروانے کے لیے اس نے مجھے انگلی پکڑ کر گھر آنے کی دعوت دی. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو یہ ہے خود نمائی اس کے اندر. میں نے اس کو بلا لیا. اب استاد کا کام کیا ہے؟ یہ اچھا بیٹھ، تو اس کا جذبہ دب جاتا. اب میں نے اس کو بلایا کہ اچھا آ جاؤ بیٹا، دیکھو یہ عبد الرحمن بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے استاد کو سلام کیا، گھر آنے کی دعوت دی، تو ایسا کرنا چاہیے سب کو. یہ اچھے کام کی تحسین ہوئی کہ اپنے استاد کو سلام کرنا چاہیے، جب بھی راستے میں ملے تو اس کو گھر پر آنے کی دعوت دینی چاہیے. میں نے اس کو ایک سوال کیا تھا، پھر میں نے وہاں سوال بھی کیا تھا کہ بغیر نقطے والے حروف کتنے ہیں. تو میں نے اس کو سوال کیا تھا تو بیٹا گنا دو نا اپنے وہ بغیر نقطے والے حروف سب کو. اب سب کے سامنے آ گیا نا، اس کو بھی آتا ہے، سمجھ میں آیا نا. تو یہ خود نمائی کے جذبے کی رعایت کرنا ہے. اب اوپر دیکھو دوسری خود نمائی کی رعایت کرنے کے لیے کہ متعلم کی اکتاہٹ کا خیال رکھیں، متعلم کا معیار سامنے ہو اور اپنے ہاتھ اور آنکھوں کا استعمال کریں. ہاتھ کا استعمال کا مطلب یہ نہیں کہ لکڑا لے کر کھڑا ہو جائے. پیار سے محبت سے اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھراتے ہوئے آیا ہمیں، اس طریقے سے اس کو ہاتھوں کا استعمال ہونا چاہیے. متعلم کی اکتاہٹ کا خیال، ابھی میں نے بتایا کہ آپ نے 2 سبق دے دیے، 2 لفظ دے دیے، درس بلغ اور کہا 1.5 گھنٹے پڑھو، تو پڑھے گا وہ؟ نہیں پڑھے گا. تو اس کی اکتاہٹ کا خیال، وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر تک جمع سکتا ہے، جمع رہتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ
کھلونے سے کھیل رہا تھا، اس کو گاڑی بنائے ہوئے، جیسے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا گاڑی سے بھرو کر کے، دوسرے نے آ کر اس میں لات ماری. یہ عادت ہوتی ہے بچوں کی. تو وہ دونوں جھگڑنے کھڑے ہو گئے. وہ لڑنے کھڑا ہو گیا کہ میری گاڑی میں لات کیوں ماری، اور اپنی امی کو پکارا کہ میری گاڑی کو چھیڑتا ہے. 20 منٹ کے بعد اس نے اس گاڑی کو کونے میں پھینکا اور دوسرے کام میں مشغول ہو گئے. سمجھ میں آیا نا؟ اب 20 منٹ پہلے جس کو ہاتھ لگایا تھا، اس نے پاؤں لگایا تھا تو لڑنے کھڑا ہوا تھا، اسی گاڑی کو اس نے کونے میں پھینک کر 20 منٹ کے بعد دوسرے کام میں مشغول ہو گیا. معلوم ہوا کہ بچہ جو ہے چھوٹا مستقل مزاج نہیں ہوتا ہے، زیادہ دیر تک اس کو کسی ایک کام پر جمع نہیں سکتے ہیں، اس کی اکتاہٹ کا خیال رکھنا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ بھئی وقت کی 3 حصوں میں تقسیم کرو. وقت کی تقسیم ہوگی 3 حصوں میں، جو آپ کو بتا دی گئی بھئی 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. ایک سبق ایک وصولیابی کے لیے، اور ایک حلقوں میں استعمال کے لیے، مشق کے لیے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ الف با تا سا جیم ہا خا دو مجموعے ہو جاوے، تو رٹانے کے بجائے اس کا نیا طریقہ ہے سبق اور آموختہ کا کہ مشقی سوالات رکھ دیے گئے ہیں. ہر 2-3 مجموعے کے بعد مشقی سوالات رکھے گئے ہیں. آپ کے سامنے وہ پوری تفصیل آ گئی. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے اس کی اکتاہٹ کا خیال. اب مشقی سوالات میں مشغول ہو جائے گا تو پھر 20-25 منٹ کام میں لگ جائیں گے اس کے. پھر دوسرے طریقے سے سوالات کریں گے تو پھر دوبارہ کچھ نہ کچھ مشغول ہو جائے گا. پھر تیسرے طریقے سے سوال کریں گے تو اور مشغول ہو جائے گا. تو الگ الگ طریقے سے ان کو کام میں لگانا ہے. ان کی اکتاہٹ کا خیال رکھیں اور متعلم کا معیار سامنے ہو. اب دیکھو آپ ماشاءاللہ قاری ہے، آپ مفتی ہیں، آپ اپنے معیار کو سامنے رکھو گے، قاری ہیں، اپنے معیار کو سامنے رکھو گے اور بات آسا پڑھانے کو لیے دے دیا گیا آپ کو، تو آپ کہو گے کہ با دونوں ہونٹوں کو ادا کرنے سے، ملانے سے ادا ہوتی ہے، بولو با، اور آپ اس طرح کرو. یہاں تو نقطوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے معیار سے نیچے اترنا پڑے گا اور نقطوں کو تبدیل کرنا پڑے گا کہ بھئی دیکھو نیچے نقطہ لگایا ہے تو با ہے، یہاں نقطہ لگائیں گے تو با نہیں بنے گی، یہاں نقطہ لگائیں گے تو با نہیں بنے گی، اوپر نقطہ لگائیں گے تو با نہیں بنے گی. اس طرح متعلم کو جیسا معلم کو جیسا متعلم ہے اس کے معیار پر اتر کر کام کرنا پڑے گا. تو یہ ایک کام یہ ہے. تو انشاءاللہ بچے میں دلچسپی ہوگی. تو یہ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے چند کام تھے، سفارشات تھے. اوقات کو مفید بنانا. استاد محترم کا کام کہ بچوں کے اوقات کو مفید تر بنائے، ذہنی جسمانی احساس تکان کا علاج کرنا، زیادہ سے زیادہ وقت تعلیم میں مشغول کرنا. درجہ بندی آپ کے سامنے ہو گئی. سبق 1 اور اجتماعی، یہ بھی میں کہہ چکا ہوں، سبق 1 ہوگا اور اجتماعی ہوگا. تقسیم اوقات، یہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے آ گئے. تکان کا علاج. تکان جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی اور ایک ذہنی. لیکن ذہنی تکان جسمانی تکان کو لے آتی ہے. ذہنی تکان کبھی کیا کرتی ہے؟ جسمانی تکان کو لے آتی ہے. تو ابھی عام طور پر، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احساس جو ہوتا ہے وہ ذہنی تکان نہیں ہوتی لیکن تکان کا احساس ہوتا ہے. حالانکہ تکان ہے نہیں لیکن تکان کا احساس ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ چھٹی کا وقت قریب ہوتا ہے نا. جیسے جیسے چھٹی کا وقت قریب ہوتا جاتا ہے تو تکان کا احساس ہوتا ہے. چھٹی کا وقت قریب ہوتا ہے تو ذہن باہر ہو جاتا ہے تو تکان کا احساس ہونے لگتا ہے. حالانکہ تکان ہوئی نہیں ہے لیکن اس کا احساس اس کو اس لیے ہوا کہ اس کا ذہن اب مدرسے سے باہر چلا گیا ہے تو اس کو احساس ہوا کہ میں تھک گیا ہوں. مدرس کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ چھٹی سے پہلے کھڑکیاں بند کروا دو.
چھٹی سے پہلے ہی کھڑکیاں بند ہو جاتی ہے. آیا سمجھ؟ اب وہ احساس ہو گیا ہے تھکان کا کہ میں تھک چکا ہوں، حالانکہ تھکا ہوا نہیں ہے، اس کا ذہن باہر کی طرف منتقل ہوا ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال تھکان کا علاج کیسے کرو گے آپ؟ دیکھو، کسی سوالات میں اس کو مشغول کر دو، سوال دے دو کہ بھئی یہ سوال ہے، اس کو حل کر کے لے آؤ دیکھیں. کھیل کھیل میں کام لگا دو. یہ جو اپنا مشقی سوالات کا جو پروگرام بتایا گیا ہے، تو مشقی سوالات کا پروگرام ایسے وقت میں رکھیں گے تو بچے کھیل میں مشغول ہو جائیں گے، اور کھیلتے کھیلتے وہ آپ کا پروگرام ہو جائے گا اور بچے مشغول بھی ہو جائیں گے. تھکان کا احساس ان کو نہیں ہوگا. آیا سمجھ؟ تو یہ اوقات کو مفید بنانے کے لیے چند کام تھے. یہ معیار آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ معیار بھی سامنے آ گیا ہے. تو یہ چند باتیں تھی آپ کے سامنے رکھی گئی. ابھی کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ. نوٹ میں لکھ لو بچے کے فطری تقاضے.